نکلی ہے کہ جو کہتے تھے کہ نہیں اس سسٹم کو ختم کیا جائے، انہوں نے اب ماننا شروع کر دیا کہ یہ سسٹم باقی رہے۔ بھئی ہم بھی یہی کہہ رہے ہیں، آپ جانے، حکومت جانے، حکومت نے آپ سے جو وعدے کیے ہیں حکومت پورے کرے نہ کرے، یہ آپ کا مسئلہ ہے۔ ہم یہ بات واضح کرنا چاہتے ہیں کہ ہم ملک کے اندر کسی کو بھی لاکھوں طلباء کے مستقبل سے نہیں کھیلنے دیں گے۔ آپ کہتے ہیں ہمارے مدارس کدھر ہیں، یہ سوال کرتے ہیں۔ آئیے کل اسلام آباد میں تشریف لے آئیے، ڈائریکٹر جنرل ریلیجیس ایجوکیشن کے دفتر میں ہم آپ کو دعوت دیتے ہیں، آ جائیے، ہم آپ کو 18,600 کی لسٹ دے دیں گے۔ ہماری لسٹ تو موجود ہے، آپ کی لسٹ موجود نہیں ہے۔ آپ فضا میں بات کر رہے ہیں، ہم تو زمین پہ کھڑے ہو کے بات کر رہے ہیں۔ آئیے، اگر آپ کو جامعۃ الرشید نظر نہیں آتا، اگر آپ کو منہاج القرآن نظر نہیں آتا، آپ کو جامعہ انوار القرآن نظر نہیں آتا، آپ کو دعوت اسلامی کے مدارس نظر نہیں آتے، تو بھائی پھر ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہم تو پھر بھی احترام میں کہیں گے کہ ذرا وہ محبت کی اینک لگائیے اور آ جائیے۔ میں چیلنج کر رہا ہوں آج ان لوگوں کو جو کہتے ہیں کہ مدارس کدھر ہیں، آئیے کل آ جائیے، پرسوں آ جائیے، پیر کو آ جائیے، تاریخ مقرر کریں۔ ہم آپ کو 18,600 مدارس جو اس وقت تک رجسٹرڈ ہوئے ہیں ڈائریکٹر جنرل ریلیجیس ایجوکیشن کے ساتھ، ہم آپ کو دکھا دیتے ہیں، ایک ایک کا نام بتا دیتے ہیں، ایک ایک کا ایڈریس بتا دیتے ہیں، فون دے دیتے ہیں، اور بتائیے کیا کریں؟ آپ کا وجود ہم تسلیم کرتے ہیں، آپ بھی دوسروں کا وجود تسلیم کرنے کی عادت ڈالیے۔ آنا ولا غیری نہیں چلے گا، گالیاں دینے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا، برا بلا کہنے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا، مدرسے کو کوٹھا کہنے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ مدرسے میں قال اللہ و قال رسول اللہ پڑھایا جاتا ہے، اور کوٹھا کس مقصد کے لیے استعمال ہوتا ہے لفظ، یہ آپ سب جانتے ہیں۔ اب جہاں بخاری پڑھائی جا رہی ہو، مسلم پڑھائی جا رہی ہو، تفسیر قرآن پڑھائی جا رہی ہو، جہاں ہزاروں سینکڑوں طلبہ حفظ قرآن کر رہے ہوں، آپ کہیں یہ کوٹھا ہے، تو بھئی یہ آپ کی سوچ، آپ کو مبارک ہے۔ ہم تو نہیں کہہ سکتے، ہم تو اسے مسلمانوں کا مرکز کہیں گے، اسلام کا مرکز کہیں گے۔ ہم پھر یہ گزارش کرتے ہیں کہ بلا وجہ کی ملک کے اندر جو مسائل، پاکستان میں اور بڑے مسئلے ہیں، امت کو اور بڑے مسئلے ہیں، اس وقت آپ کے سامنے ہے جو امت مسلمہ کی صورتحال ہے، شام کی، عراق کی، فلسطین کی۔ ابھی آپ نے دیکھا کل اسرائیل نے جس طرح جارحیت کی ہے شام کے اوپر، بربریت کی ہے فلسطین پہ۔ آئیے ان مسائل پہ جو امت کے مسائل ہیں ان پہ بات کریں۔ مدارس کی رجسٹریشن کا معاملہ طے کیا، میرے دستخط نہیں ہے بھائی اس پر مفتی عبدالرحیم صاحب کے دستخط نہیں ہیں، اس پر مولانا اسد زکریا کے دستخط نہیں ہیں، اس کے اوپر علامہ جواد نقوی کے دستخط نہیں ہیں، اس کے اوپر جو ہے دستخط حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب کے ہیں، اس پر دستخط مفتی منیب صاحب کے ہیں، ساجد میر صاحب کے ہیں، افضل حیدری صاحب کے ہیں، یہ سب ہمارے محترم ہیں۔ آج اگر اس معاہدے سے وہ کہتے ہیں کہ نہیں جی ہمیں یہ معاہدہ نہیں، ہم اس سے منحرف ہو رہے ہیں، اس کو بدلے، تو یہ ان کا معاملہ ہے، وہ جانے، حکومت جانے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مدارس کو تعلیم سے منسلک ہے، مدارس کو تعلیم سے ہی منسلک رہنا چاہیے، مدارس پہ سیاست نہیں ہونی چاہیے۔ اور اگر اس کے لیے ہم دعوت دے چکے ہیں، جب آپ دوست ہم سے کہتے ہیں مذاکرات کا ٹیبل، ہم حکومت سے بھی یہ بات کہہ رہے ہیں کہ آپ بھی جب مذاکرات کریں مدارس کے مسائل پر، اس میں 15 بورڈ ہیں اس ملک کے اندر، یہ ذرا ذہن میں رکھیں۔ آپ کہتے ہیں جی کوئی کم ہے کوئی زیادہ ہے، اب کم زیادہ میں ہم چلے تو ممکن ہے وہ 5 میں سے 2 رہ جائیں، کیونکہ آگے ہی پہلے ان میں سے 2-3 جو ہے وہ بیچارے پریشان ہیں کہ کدھر جائیں۔ گورنمنٹ نے آپ کو بھی تسلیم کیا، آپ کو بورڈ کی حیثیت دی، گورنمنٹ نے ہمارے بورڈوں کو بھی بورڈ کی حیثیت دی۔ ہم تو آپ کو مان رہے ہیں، آپ بھی ماننے کی عادت ڈالیے۔ ہمارے لیے سب محترم ہیں، ہم چاہتے ہیں مدارس ترقی کریں، مدارس میں مزید بہتری آئے۔ اور آخری جملہ کہنا چاہتا ہوں، مدرسے والے ہیں، مدرسے کے وارث ہیں، مدرسے کے چوکیدار ہیں، چوکیداری جاری رہے گی۔ کوئی دنیا کی طاقت، تشریف لائیں،
کوئی دنیا کی طاقت مدارس کو جو ہے ادھر تشریف لے آئے، مدارس کو نہ ختم کر سکتی ہے، نہ کوئی دنیا کی طاقت مدارس کے دینی نصاب کو تبدیل کروا سکتی ہے۔ ہم نے کہا، اپنے اکابرین کی موجودگی میں کہا، ہر دور میں کہا کہ اگر کسی مدرسے سے آپ کو شکایت آتی ہے کہ وہاں دہشت گردی ہے، وہاں انتہا پسندی ہے، آئیے تشریف لائیے، ہم خود اس کو تالا لگائیں گے، لیکن یہ دلیل کے ساتھ ہوگا، پراپیگنڈے سے نہیں ہوگا۔ یہ پاکستان ہمارا ہے، مدارس اس پاکستان کے نظریے کے محافظ ہیں، طلباء کی خدمت کر رہے ہیں، دین کی خدمت کر رہے ہیں، وطن کی خدمت کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ کرتے رہیں گے۔ آپ حضرات کوئی سوال کرنا چاہیں تو بسم اللہ۔ آپ نے جس طرح مدارس کا ذکر کیا، معاہدے کا بھی ذکر کیا، حکومت نے جو 26ویں ترمیم کے موقع پر جو بل پاس کیا تو حکومت کی جانب سے بقول آپ کی فاش غلطی کی گئی، تو حکومت کے خلاف آپ احتجاج کیوں نہیں کرتے کہ انہوں نے یہ کہ ایک نیا قانون اور نیا فتنہ گری کیوں چھوڑی؟ بالکل بھائی بات یہ ہے کہ میرا تو حق جو ہے، میں اپنے حق کی بات کر رہا ہوں، مجھے تو حکومت سے کچھ لینا دینا نہیں ہے۔ جس دن حکومت ڈی جی آر ای کے تحت موجود مدارس کو یا بورڈوں کو ختم کرنے کی بات کرے گی، اس دن ہم دیکھیں گے۔ ابھی تو حکومت نے اس بل کو روک لیا ہے، اور ہم حکومت سے بھی یہ کہنا چاہتے ہیں کہ آپ بھی قانون سازی کرتے ہوئے تمام سٹیک ہولڈر کو ساتھ بٹھائیں۔ یہ نہیں ممکن ہے کہ آج اگر میرے پاس 4 سیٹیں ہیں تو میں تبدیل کر دوں قانون کو، کل آپ کے پاس ہے، یعنی یہ تو مذاق بن جائے گا۔ ہمارے مدارس کا جو نصاب ہے وہ تقریباً 7 سال اس کو لگتے ہیں، بعض جگہ جو افتاء کا ہے اس کو اس سے بھی زیادہ لگتے ہیں۔ تو یہ اگر ہر 5 سال کے بعد قانون کو تبدیل کرنا ہے تو پھر بھائی اللہ ہی حافظ ہے، پھر کدھر جائیں گے؟ ادھر تشریف لے آئے، پھر کدھر جائیں گے آپ؟ ناظرین، چیئرمین پاکستان علماء کونسل حافظ طاہر محمود اشرفی کی نیوز کانفرنس اس وقت کراچی میں جاری ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ مدارس کی رجسٹریشن سے متعلق 2019 میں معاہدہ ہوا ہے۔